جناب بہت پھدک رہے تھے، بہت چھلانگیں لگا رہے تھے، سمجھتے تھے کہ میں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، لندن میں بیٹھا ہوں تو میں پاکستانی قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا یا مجھ پر اپلائی نہیں ہوتا۔ تو جناب نہ صرف پاکستان کا قانون لندن میں بیٹھے ایک غدار پر اپلائی ہوا بلکہ قانون حرکت میں بھی آیا ہے، اور اب پاکستان پر ہرزہ سرائی کرنے والا وہ ملک دشمن اب قانون کی گرفت میں آ چکا ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کس طرح سے انٹرپول کے ذریعے اسے گھسیٹ کر نہ صرف پاکستان لایا جائے گا بلکہ اس کا سخت سے سخت احتساب بھی ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان سمور اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جی میں ہوں اخلاق احمد سالک۔ ناظرین آپ کے ساتھ۔ ناظرین آج کی خبریں انتہائی اہم ہیں، بہت بڑی خبر ہے۔ ایک ایسا شخص جو کافی عرصے سے لندن بیٹھا تھا، بیماریوں کے بہانے بنا کے، مختلف ہیلے بنا کے، اور ملک دشمن ایجنسیوں کے پے رول پر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا تھا، پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا تھا، اور عمران خان کو اس مصیبت میں ڈالنے میں اس شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج اس کے بارے میں بات کریں۔ عرفان یہ کہا جائے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر اس شخص کا ایک بہت بڑا کردار ہے تو یہ بات بھی بے جا نہ ہوگی، بلکہ یہ کہا جائے کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر چلنے والی پروپیگنڈا مشین پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ رائٹ، بالکل صحیح بات آپ نے کہی۔ آج حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ سالک صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی، جی ٹھیک، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے دوست جو ہے وہ ناراض بھی ہو جائے کیونکہ وہ اس کے بہت بڑے فالوورز تھے، لیکن ہمیں اس کی بات کو بڑی عقیدت سے لیتے تھے، اور وہ شخص مسلسل پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ ہر محب وطن پاکستانی جانتا تھا کہ یار یہ کس کی زبان بول رہا ہے، رائٹ، یہ کون سا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے اور اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمیں اپنی فالوشپ سے نہیں ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی ہے، ہمیں تو اپنے ملک اور قوم کی بات ہے۔ جہاں پہ یہ بات ہوگی وہاں پہ ہم کھل کے بات کریں گے، اور جس طرح آپ پہلے بھی کرتے رہے اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ نا پاکستان میں اسے مسیحا بنا کر پیش کر رہے تھے، اور اب جو ہے اس کی گرفتاری پہ جو ہے وہ افسردہ بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خوشی کی بات ہے بہت، بالکل نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور یہ پاکستان کے اوپر ایک وبال کا ٹل جانا، یہ اس کو اگر کہا جائے تو یہ بھی بات بالکل درست ہے۔ سالک صاحب میں بات کر رہا ہوں ایک شخص ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ بیسیکلی یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، اور وہ نہ اس شخص نے پاکستان کے اداروں کو چھوڑا ہے، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی، نہ اس نے پاکستان میں کسی شریف شخص کی عزت چھوڑی ہے۔ بالکل صحیح بات کی۔ کبھی کسی پہ الزامات لگا دے گا۔ اچھا، پہلے ایک وہ صاحب تھے، اب ان کی بیگم بھی شروع ہو گئی، میاں بیوی دونوں مل کے یار کوئی شریف بندہ ہے اس کے خلاف کیمپین شروع کر دیتے تھے، صرف اپنی ویورشپ کے لیے، اپنی فالوشپ کے لیے، رائٹ، کسی کو بھی بدنام کر دیتے تھے، کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، کبھی کسی پہ۔ وہ اخلاق صاحب وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کا قانون ہم پر اپلائی نہیں ہوگا اور ہم گرفت میں نہیں آئیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یار، پاکستان کو کیا سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر قانون کے اوپر جو ہے لوگ بچ جاتے ہیں، قانون جو ہے اگر وہ اپنی حرکت میں آ جائے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے چھپنے والا شخص جو ہے وہ بچ نہیں پاتا۔ یہی بات ہے کہ وہ ان کی یہ جو تھی خام خیالی تھی کہ ایسا کریں گے تو شاید ہم جن لوگوں نے ان کو اپنا اعلیٰ کار اور جن کی وہ کرندے بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اگر ایجنسیز اپنے پوری طاقت کے ساتھ جب کام کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پھر ہم نے دنیا کے بڑے بڑے جو مشکل کونے ہیں وہاں سے بھی نکال کے ایسے ملک دشمن غداروں کو نکال کے باہر لے کے آئے ہیں اور ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ جناب آپ جان تو گئے ہوں گے، ہم بات کر رہے تھے عادل راجہ کی، یہ خود کو میجر بھی کہتے ہیں، جی آپ لکھتے ہیں ان کا جو ٹویٹر ہے اور ان کا یوٹیوب ہے اس کے ساتھ ہے وہ ایک یوٹیوبر، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ پروپیگنڈا مشین ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بالکل صحیح کہا، اور بلکہ یہ بیسیکلی ایک وہ کیڑا ہے
کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں شاید اس سمندر کا مگرمچھ ہوں، لیکن اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا اس کا واسطہ مگرمچھوں سے پڑ گیا ہے، اور وہ مگرمچھ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو سمندری طوفان ہیں ان سے ٹکرا جانا جانتے ہیں، اور وہ مگرمچھ ہے جی پاکستان کا قانون، رائٹ، پاکستان کا سسٹم، رائٹ۔ اب آپ کو ماننا پڑے گا، بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں سالک صاحب، اخلاق صاحب، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر نکلے ہیں، یہاں پر جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو باہر بھاگ گئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہی اسی عادل راجہ والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ۔ جی بالکل ایسے ہے، اور بڑا اچھا پیغام دیا ہے ہماری جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور بہت اچھا کیا، اور یہ پہلے کہا جاتا تھا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ شاید ہم وہاں پہنچ گئے ہیں تو شاید اب ہم جو قانون سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ بالکل، تو آپ کو نہیں پتا اب جو دنیا میں گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے تو کمیونٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ مجھے پتا تھا یہ ہونے والا ہے، میں اس سے پہلے بھی وہ ٹویٹ کرتا ہوں، اس ٹویٹ کے اوپر آپ کو ہونا چاہیے بھی تھا، میں ان کے ٹویٹ کے اوپر رپلائی پہ میں یہ کہا تھا کہ آپ جیسے شخص جو ہیں وہ ملک کی خدمت نہیں، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور وہی بات ثابت ہوئی آج سے۔ میں نے 2 ماہ پہلے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور ان کا رپلائی کیا تھا کہ راجہ صاحب آپ بہت بڑی بھول میں ہیں، اور آپ نوجوانوں کے ذہن میں جو زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں، اور وہی ہوا کہ آپ خاموش رہا، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو موقع دیا کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ جب اس نے اپنی تمام حدیں عبور کر دی، اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آیا، اور پھر چوہدری صاحب کا پتہ بھی چلا، اور آج اس کا کوئی ٹویٹ تک بھی نہیں آیا، اتنا موقع نہیں دیتے بھائی، وہ دھر لیے گئے ہیں یہ بات۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب وہ پاکستان اس کو لایا جائے گا؟ بالکل آ جائے گا، ان کو پاکستان کی ملٹری کورٹ کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا، وہیں ان کا ٹرائل ہوگا، اور یہ لوگ ہیں جو اصل غدار ہیں، اور ان کو پکڑنا ضروری تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو کچھ کیا گیا یہ بھی ایک ٹھیک ہے قانون کے مطابق، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو پہلے پکڑنا چاہیے تھا، تاکہ یہ لوگ جو اس کے نیریٹو بلڈر اور جو اس کے پروپیگنڈے کے اندر جو آئے ہیں ان کو یہ بات میسج اچھی طرح پہنچ جائے گا کہ نیکسٹ ٹائم ایسے جو بدنما داغ ہیں ان کے آپ نے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، آپ نے ملک کے اندر ایک جمہوری سسٹم کے اندر ایک جمہوری انداز میں رہتے ہوئے اپنے حق کی بات کرنی ہے، ورنہ آپ ملک کو بھی نقصان پہنچائیں۔